جہاں تک میرا اندازہ ہے، اگر پوچھا جائے کہ نماز جنازہ کتنے لوگ پڑھ کے بتا سکتے ہیں، جہاں تک 90% آدمی نہیں بتا سکتے. 90% آدمی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. بس وہ امام صاحب وہاں کہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. اب بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے نا. جس باپ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا، جس ماں نے اتنا کیا، اس باپ اس ماں کو ہم آخری وقت میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں نا. آپ کو نماز جنازہ نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ نہیں آتا، ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے. یعنی دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں لیکن ہمیں پڑھنا نہیں آتا. تو دھوکہ ہی ہوا نا، دھوکہ ہی ہوا نا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو، جس نے خون پسینہ ایک کر کے، جو آج پتہ ہمیں اب عمر نہیں رہی صاحب. ہم کیا ماں کے پیٹ سے یہ بائک چلانا سیکھ کر کے آئے تھے، کمپیوٹر چلانا سیکھ کر کے آئے تھے؟ جب انسان فرسٹ بار پہلے بائک چلانا سیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے نا یار ریس کدھر دینا پڑے گا، یار گیئر کدھر دینا پڑے گا، کنفیوژن رہتا ہے. دھیرے دھیرے سب ہو جاتا ہے اگر انسان کوشش کرے نا. آج کتنے لوگوں کی نمازیں دیکھیں آپ، نمازیں درست نہیں، نماز پڑھتے برسوں ہو گئے لیکن نماز درست نہیں ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں پاؤں اوپر جھول رہا ہوتا ہے، حالانکہ 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. 3 انگلیوں کا پیٹ سجدے کی حالت میں لگنا واجب ہے، اور جھولا جھول رہا ہے. نماز ہوگی، واجب چھوٹنے سے نماز ہوگی. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فرائض نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، کیا چیز ایسی ہے جس سے چھوٹنے سے نماز ہوگی، کیا ایسی چیز ہے جس سے چھوٹنے سے نماز ہو جائے گی، ہے نا؟ پتہ ہی نہیں ہے. اگر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مان کے چلے امام صاحب سورت پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کچھ بھول گئے، پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، اب کرو سجدہ سو تو کیا ہی نہیں. اب اس میں سجدہ سو ہے ہی نہیں تو کہاں سے کرے گا وہ، ہے نا؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں. میں ایک مثال دیا جہاں سجدہ سو ہے وہی کرے گا نا وہ. اب بہت لوگ سوچتے ہیں سجدہ سو تو کیا ہی نہیں، لقمہ دیا. لقمہ سے سجدہ سو تھوڑا ہی ہے. سجدہ سو تو اس وقت جب وہ سوچنے میں لگ جائے. ہاں برائی ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، اتنی تعلیم ضرور دیں کہ وہ قرآن صحیح سے پڑھ سکے، نماز صحیح سے پڑھ سکے، فاتحہ درود، نماز جنازہ. آج ہمارا یہ کلچر بن گیا، بچہ قرآن شریف پڑھ لیا صاحب، قرآن شریف پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا، کیا پڑھا؟ قرآن شریف آپ نے وہ صرف دیکھ کے پڑھنا سیکھا. اگر اس کو کہا جائے کہ ترجمہ لے کے ساتھ پڑھو، پتہ نہیں. اب کچھ بچے اگر اردو تھوڑا بہت پڑھ لیا، اب اٹک کے پڑھ رہا ہے، اب اٹک کے اردو پڑھ رہا ہے. اگر وہ ترجمہ تفسیر کتاب لے کے آئے بھی، پڑھے گا تو سمجھ کیا. آج ہمارے لیے آسانی ہے لیکن آج ہمارے یہاں کلچر بنا ہوا. قرآن شریف پڑھ لیا بچہ، ہو گیا. اب کیا پڑھنا؟ آمین ہو گیا ہے نا. آمین سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو اتنی تعلیم دینا ضروری ہے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر کاش دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں گھٹنا دکھ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور عورتوں کے اندر تو ہمارا الگ ہی مسئلہ ہے. جب وہ اس پیریڈ میں ہوتی ہے نا ناپاکی کی حالت میں، وہ فاتحہ لگانے جاؤ تو فاتحہ میں مصلی بھی ہاتھ میں نہیں لے گی، ہے نا؟ مصلی بھی نہیں ہاتھ میں لے گی، وہ اگربتی بھی نہیں جلائے گی، تو کچھ بھی نہیں کرے گی. کیوں صاحب؟ حالانکہ آپ جو ہے فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر موجود ہیں کہ عورت ان دنوں میں بھی، ناپاکی کے دنوں میں بھی مصلی بچھائیں. مصلی بچھا کے نماز کا وقت ہو جائے بیٹھے، نماز نہیں پڑھے گی لیکن جتنی دیر نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا تھا اتنی دیر مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھے تاکہ عادت بنی رہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا وہ 7 دن کے بعد 3 دن 4 دن 10 دن تو پھر وہ شروع کرنے میں لگا دیتی ہے. مہینے میں 15 دن پڑھی، 15 دن غائب. آپ نکالیں بہار شریعت، پوچھئے بہار شریعت کتنی جو ہے معتبر کتاب ہے ہماری، اس کے اندر لکھا ہے کہ عورت ان دنوں میں مصلی بچھائے، نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھا کے اس بیٹھ کر کے تسبیح پڑھے. نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتا. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت فاتحہ لگا سکتی ہے، تو عورت نماز پڑھتی ہے نا، عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، عورت دعا مانگ سکتی ہے، عورت فاتحہ لگا نہیں سکتی؟ کیوں نہیں لگا سکتی؟ یہ ہمارے اندر جہالت بہت زیادہ آ گیا ہے.
بہت ہی زیادہ. ابھی شب برات کا موقع پہ دیکھیے 7 طرح کے حلوہ بنائیں گے, 7 طرح کا دن میں حلوہ بنائیں گے تو رات کو تو کھاں کر سوئیں گے. تھا کس لیے بنا کس لیے دیا ہم نے, وہ تو یہ بعد میں لوگوں نے فاتحہ درود کا اہتمام کیا. مین وہ عبادت. جہالت بہت زیادہ آ گیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگ مان کے چلیے یہاں سے کوئی دلی گیا, اب نماز کا وقت آ گیا, اب مسجد میں گیا فٹافٹ نماز پڑھنے لگا, اب ظہر کی نماز پڑھا, کتنی پڑھے گا وہ؟ دلی گیا, ظہر کی نماز کا وقت آ گیا, وہاں نماز ہو گئی, اب وہ اکیلا پڑھ رہا ہے, وہ کتنی پڑھے گا ظہر کی نماز؟ فرض نماز کتنی ہے ہماری ظہر میں؟ 4. وہاں کتنی پڑھے گا وہ؟ 2. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 2 پڑھیں گے. جب انسان مسافر ہوتا ہے 92 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکل جاتا ہے, وہ مسافر ہوتا ہے. جب تک وہاں 15 دن رکنے کا وہ ارادہ نہیں کرتا وہ مسافر ہوتا ہے. اب جب وہ مسافر ہوگا تو وہ 4 رکعت والی جتنی بھی نماز ہے, ظہر میں 4 ہے 2 پڑھے گا, عصر میں 4 ہے 2 پڑھے گا, عشاء میں 4 ہے 2 پڑھے گا, مغرب میں 3 ہے پھر 3 ہی پڑھیں گے, فجر میں 2 ہے 2 ہی پڑھیں گے. بس ظہر عصر عشاء ان میں جو ہے وہ قصر کرے گا. سنتوں کی قصر نہیں ہے. اگر وقت ملے تو سنت پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, اگر وقت نہیں ملے تو معاف ہے. لیکن فرض نماز 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے کب؟ جب انسان مسافر ہوگا. مسافر کتنے کلومیٹر کے ارادے سے نکلنے سے ہو جاتا ہے؟ 92 کلومیٹر. 92 کلومیٹر کے ارادے سے جیسے وہ گھر سے نکلا, آبادی سے باہر ہو گیا, وہ مسافر ہو گیا. لیکن اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے گناہگار ہوگا نا وہ. لیکن پتہ ہی نہیں ہمیں کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے. اس لیے علم دین حاصل کریں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں. ہم دیکھتے ہیں اپنی ماؤں ان جو ہے عورتوں کو جو ان پڑھ ہے, بالکل پڑھنا نہیں آتا, وہ کتابیں گن کر کے بچے کے بیگ میں رکھتی ہے. صبح یہ اتنی کتابیں لے جاتا ہے میرا بیٹا اسکول, اتنی کاپیاں لے کر کے جاتا ہے, صبح اس کو اٹھاتا ہے, نہلا دھلاتا ہے, کریم پاؤڈر لگاتا ہے, ڈریس پہناتا ہے. ڈریس پہنانے کے بعد وہ بڑے پیار سے انگلی پکڑ کے اسکول چھوڑ کے گاڑی میں چھوڑ کے آتے ہیں, اور مدرسے میں چڈی بنیان میں بھیج دیا. کوئی اسی میں کوئی چڈی میں آ جاتا ہے, کوئی بنیان میں آ رہا ہے, کوئی نہ کتاب کو تھیلا لے کے یوں گھومتے ہوئے آ رہا ہے. آ جانا ہے. تو اب ہم نے بچے کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈال دیا, یہ بات شروع سے ہم نے ڈال دیا کہ دین اسلام کی اتنی اہمیت نہیں ہے نا. بچے کے ذہن میں کس نے ڈالا جا رہا ہے؟ تو وہاں ہم بتا رہے ہیں کہ دنیاوی نالج کی اہمیت ہے, اور یہاں پہ چھوڑ دیا جاؤ چڈی بنیان میں. اب یہاں آ کے تو نہ کوئی لباس کا پتہ, نہ صاف ستھرائی کا پتہ, نہ کتاب کا پتہ. اب آ گیا ہو, اب اس کے ذہن میں کیا بات ہے؟ یہی آئے گی نا کہ دینی تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں ہے, دینی تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں ہے. کس نے ڈالا اس بچے کے ذہن میں؟ ہم نے ڈالا نا. جس طریقے سے ہم وہاں اہتمام کرتے ہیں, اگر کاش یہاں بھی اہتمام کرتے تو پھر اور نظام ہوتا. آج ہم کہتے ہیں نا میرا بچہ میری بات نہیں مانتا, میرا بچہ جو ہے مجھے برا بھلا کہتا ہے. بہت بچے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیوں نہیں اٹھائے گا؟ شکتیمان دکھائیں گے تو شکتیمان بنے گا نا. آپ جیسا دکھائیں گے ویسا بنے گا. اگر آپ درود شریف پڑھتے, اس کو جو ہے صحابہ کرام کے واقعات سناتے, اس بزرگان دین کے واقعات سناتے, تو بچہ اس طریقے سے ادب کو احترام کرتا. اپنے شکتیمان دکھایا, اب تعویذ سے کام چلانا چاہ رہا, تھوڑی چلے گا وہ. تربیت کرنی پڑے گی, تربیت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑے گی. میں جمعے میں کتنی بار کہہ دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ایک نبی اپنی اولاد کو کتنی تعلیم و تربیت دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ساتھ میں دعا کر رہے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تربیت کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو رہی ہے, مولا میرے بچے کو سدھار دے, میرے آنے والے نسل کو نمازی بنا دے. تب وقت ایسا آتا ہے 7 سال کسی کتاب میں 13 سال. حضرت اسماعیل کی عمر کتنے سال؟ ایک روایت کے ساتھ ایک میں 13 سال. 13 سال کی عمر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا مجھے خواب میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے؟ آج کا لڑکا ہوتا کہ پاگل ہو گیا باپ بیٹے کو مارنے ہیں, یہی کہیں گے نا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن گواہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں سبحان اللہ, آپ ذبح کی بات کر رہے ہیں, ذبح نہیں. یا ابت افعل, اے میرے والد گرامی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. کاٹنے کا حکم دیا گیا
کاٹیے، ذبح کا حکم دیا گیا ذبح کیجیے، بوٹی بوٹی کرنے کا حکم دیا گیا کیجیے، جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کیجیے۔ رہی میری بات میں کیا کروں گا، میری تربیت کس نے کی ہے، مجھے سکھایا کس نے ہے، میرے اندر خون کس کا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑے گی صاحب، تربیت کے ساتھ ساتھ، اور اس کے لیے حلال رزق ہونا ضروری ہے کہ اتنے دنوں تک یہ پڑھنا۔ حضور نے فرمایا سعد حلال روزی کھاؤ، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضور فرماتا ہے اے سعد رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لے 40 دن تک کوئی عبادت کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے جس کا خون ہی حرام کمائی سے بنا ہو، گوشت ہی حرام کمائی سے بنا ہو، پھر کیا ہوگا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی دعا مانگتے مانگتے آسمان تک ہاتھ پہنچا دے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا اگر وہ حرام روزی کھاتا ہے تو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ابھی آپ نے سماعت کیا نا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اس کا غلام جو ایک مرتبہ ایک گلاس دودھ لے کے آیا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اس دودھ کے گلاس کو جو ہے آپ نے دودھ کو پی لیا، پی لینے کے بعد پھر اس کے غلامی نے کہا حضور جب بھی میں آپ کے پاس کوئی چیز لاتا تھا تو آپ پہلے پوچھتے تھے کہ کہاں سے لے کے آیا، آج آپ نے پوچھا نہیں ویسے پی لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہاں سے لے کر کے آیا؟ تو اس غلام نے کہا جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ایک آدمی کو دم کیا تھا، اس کا مجھے یہ بدلہ دیا۔ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب میں نے دم کیا تھا، اس کا بدلہ آج دیا۔ اب جب اسلام قبول انسان نہیں کیا ہے دم کرے گا کیا، جنتر منتر پڑھے گا، ہو سکتا شرکیہ کلمات بھی پڑھا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا تم نے کیا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق انگلیاں ڈالتے ہیں، انگلیاں ڈالنے کے بعد الٹی کر کے دودھ نکال دیتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں پروردگار عالم جو میرے بس میں تھا، جو صدیق کے بس میں تھا اس نے کر دیا، مولا جو رہ گیا ہے اس کی معافی عطا فرما۔ حلال روزی کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، تو حلال روزی ضروری ہے۔ قیامت کے دن یہ آج ہماری اولاد ہماری بیویاں یہ قیامت کے دن پلے جھاڑ دیں گی، میں نے کون سا کہا تھا کہ حرام کمائی کر کے لاؤ، اولاد تو چھوڑیے بیوی تو چھوڑیے، یہ وہ سورہ یاسین کی آیت ہے نا الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یعنی قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ کلام کرے گا، یہ پاؤں بولے گا، یہ بولے گا اللہ اس نے جرم کیا، یہ بدن کی جو اعضاء ہیں باڈیاں ہیں یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ ہاتھ کیسے بول سکتا ہے؟ جو رب گوشت کے لتھڑے میں زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ بے شک۔ جو اللہ چربی میں دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اللہ ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا ہے، بے شک ہے یعنی جو ہڈی سے سنوا سکتا ہے اس ہڈی سے بلوا بھی سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے علم دین حاصل کریں، حلال روزی کھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، اور دینی تعلیم کی دینے کے ساتھ ساتھ اہمیت بھی بٹھائیں، دینی تعلیم کی اہمیت بھی بٹھائیں۔ جب تک اہمیت نہیں ہوگی نا پھر اس کو اتنا ذوق و شوق سے وہ بچہ پڑھے گا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اگر کسی قسم کی بولنے سننے سنانے میں غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔